اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ ابتدا سے ہی ہمارے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے انسان ہیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے۔ ان میں سب سے پہلی قسم کے لوگ تھے متقین، جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا۔ اس کے بعد ذکر ہوا ان لوگوں کا جو بالکل کفر پر تلے ہوئے تھے، پکے کافر تھے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جن کا ذکر کافی تفصیل سے ہم نے سمجھا، وہ منافقین تھے۔ اب اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس کے علاوہ بندہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، یا تو بندہ مومن مسلم ہوگا، یا کافر ہوگا، یا پھر منافق ہوگا، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے انسان کی، دین کے اعتبار سے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف جب کروایا سورہ فاتحہ میں، تو وہاں پر فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ صرف اسلام کے ماننے والوں کا رب نہیں ہے کہ وہ کافروں کا رب نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ ایسی بات ہے کہ جی کافروں کا رب ہے اور اہل اسلام کا رب ہے لیکن منافقوں کا رب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ منافقین کا بھی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اپنی تمام مخلوقات کا وہ اکیلا رب ہے۔ اس لیے اس نے اب جب مضمون یہ مکمل ہو گیا، تینوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا، تو اب اللہ رب العزت مجموعی طور پر ساری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے، اور فرمایا، یہ ان 2 آیات کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھلوں میں سے انواع و اقسام کے پھل نکالے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسرے شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اب یہ آیات جو ہیں وہ مجموعی طور پر تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پر بات کر رہے تھے تو جب آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی کہ یہ بات کہ عقیدہ توحید پر بندہ مضبوط ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کو پکارنے کے معاملے میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوبارہ اسی بات کو بیان فرمایا، اسی بات پر زور دیا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کرو۔ عبادت کے مفہوم پر یہ بات آپ کو سمجھائی تھی کہ عبادت سے مراد صرف روزہ اور نماز نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کے اندر جتنا بھی آپ کا وقت گزرتا ہے، اگر وہ وقت اللہ کے دین کے مطابق ہے تو سب عبادت ہے۔ آپ کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت،
جاگنا بھی عبادت، رونا بھی عبادت، ہنسنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، اگر وہ سب کچھ اللہ کے دین کے مطابق ہو، اور اگر دین کے خلاف ہو تو عبادت بھی بغاوت ہے، عبادت بھی بغاوت ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ سجدہ میرے آگے ہوگا اور ہم کسی اور کے آگے سجدہ کریں اور نیت ہماری عبادت کی ہو تو یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے، میں کہوں کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے میں 4 سجدے کروں، تو یہ عبادت نہیں، بغاوت ہے، کیونکہ رب نے جیسے بتایا ویسے اس کی عبادت کرنے میں ہی عبادت ہوگی، اپنی مرضی چلائیں گے تو عبادت نہیں، بغاوت ہے۔ اس بات کو زندگی کے ہر معاملے میں دیکھتے چلے جائیں، جیسے جیسے رب نے بتایا ویسے ویسے کرتے جائیں تو سب کام عبادت، اور جیسے جیسے رب نے بتایا ترک کر کے اپنی خواہش پر چلتے جائیں تو وہ سارے کام بغاوت۔ اب ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی۔ تو فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلے اپنی صفت بتائی کہ میں رب ہوں، اور پھر صفت بتائی کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے جتنے تمہارے باپ دادا پر دادا، خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، قوم کے لوگ، ملک کے لوگ، دنیا کے لوگ، آدم علیہ السلام تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، سب کے سب، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے سب، سب کا خالق میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ عبادت اس کی ہوگی جو خالق ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے خالق ہونے کی صفت کو جوڑا ہے، اپنے رب ہونے کی صفت کو جوڑا ہے۔ اگر آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو لازماً یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا خالق ہو، اور اگر آپ غیر خالق کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں، بغاوت ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ جنات کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ انبیاء کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ نیک اولیاء اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یا ان کو اپنا مددگار مانتے ہیں، یا ان کو اپنا مددگار سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں، کیا ان اللہ کے بندوں میں سے کسی نے کسی ایک بھی چیز کو پیدا کیا ہے دنیا میں؟ بڑے انسان تو بڑے انسان، کسی مکھی کو بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے کھانے یا پینے میں سے کچھ لے اڑے تو اس کو چھڑا کر بھی نہیں لا سکتا۔ تو جو اتنا بے بس ہو کہ اس کو انسانوں نے اٹھا کر قبر کے اندر ڈالا ہو اور قبر پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر کے بند کر دیا ہو، وہ اتنا بے بس ہو، اگر وہ مددگار تھا تو پھر اس وقت وہ مدد کیوں نہیں کر رہا تھا جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا؟ وہ اتنا بے بس تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا رب جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس غیر اللہ کے پاس جا کر سجدہ کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ اس کے لیے سارا دن نکلتے ہیں، گاڑیوں پر جاتے ہیں، اور جناب پہنچ کر وہاں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر محلے میں مسجد ہوتی ہے، یہاں پر آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے یہ کہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور مخلوق جو کچھ کر نہیں سکتی اس کے آگے وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم مجھے رب مانتے ہو، مجھے خالق مانتے ہو، تو میری ہی عبادت کرو۔ عبادت میرے علاوہ کسی کی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی تمہارا خالق نہیں ہے، کسی نے تمہیں پالا نہیں ہے، پالنے والا میں، پیدا کرنے والا میں، عبادت میرا حق ہے، یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اور اس عبادت سے فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ گے، کس سے؟ برے انجام سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، سورہ یاسین میں ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا پہلے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ تم صرف میری عبادت کرو گے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔
معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ شیطان کے آگے سجدہ کرے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی کی بھی عبادت کو شیطان کی عبادت بتایا ہے۔ اب کوئی بندہ شیطان کی عبادت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان تو خود جہنم میں جلنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ آدم کی اولاد کو بھی لے جاؤ۔ تو اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے، لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ جہنم سے، برے انجام سے، تو پھر صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے، ان تبدیلیوں کا نام ہے تقویٰ۔ اور جب وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو بندہ زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کرتا ہے، بغاوت سے بچتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی اللہ سنوار دیتا ہے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے، یہ عبادت کا تقاضا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے بارے میں کچھ جانیں گے، جو بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں اپنے احسانات گنوائے جو اس نے ہم پر کیے ہیں۔ اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر